اگر بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا ہے میرے پیارے ساتھی، موبائل کے استعمال پر بھی آپ کو لگام لگانی پڑے گی۔ موبائل بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑی زحمت ہے۔ اس موبائل نے آج گھروں میں حرام ریلیشن شپ کو بہت بڑھاوا دیا ہے۔ ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں سوشل میڈیا ایپس ہیں، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے۔ کہنے کو یہ سوشل میڈیا کے ایپس ہیں، مگر یہ سوشل میڈیا کے ایپس ہماری اور آپ کی قوم کی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، بدکار بنا رہے ہیں، زناکار بنا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں 12 سال کی 13 سال کی بچیاں آج انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پر لڑکوں سے دوستی کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ بازاروں اور مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں، بدکاری کر رہی ہیں۔ یہ اس موبائل کی دین ہے میرے پیارے ساتھی۔ آنکھیں مت مودیے، کچھوے کی طرح مت بنیے۔ کچھوا ریت میں اپنی آنکھیں چھپا لیتا ہے، اپنا سر چھپا لیتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ یہ سمسیا ہے اور اس سمسیا کا ہمیں سمادھان کرنا پڑے گا۔ اپنی بچیوں کو صحیح اور غلط بتانا پڑے گا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بننا ہے تو مریم کے جیسے بنو۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوں گے، حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم کے پاس آتے ہیں اور جیسے ہی مریم کے پاس پہنچتے ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم کہتی ہے میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اے انسان تو کون ہے؟ اگر تو اللہ کا متقی بندہ ہے مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، میں یہ فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں کہ آپ موبائل نہ چلائیں، انسٹاگرام نہ چلائیں، سوشل میڈیا نہ چلائیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اگر کوئی آپ کو میسج کر رہا ہے، کوئی آپ کو ریلز بھیج رہا ہے، کوئی آپ کو گندے گندے میسج کر رہا ہے تو آپ کے پاس بلاک کرنے کا بھی آپشن ہے، آپ کے پاس اس سے بات نہ کرنے کا بھی آپشن ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، جہاں ذرا سی ڈھیل آپ نے دی ایک حرام رشتہ بننے میں دیر نہ لگے گی۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا یخلون رجل بامرأۃ، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے، اکیلے میں رہتا ہے، الا کان ثالثہما الشیطان، تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ تیسرا شیطان اسنیپ چیٹ پر بھی بیٹھا ہے، وہ تیسرا شیطان انسٹاگرام پر بھی بیٹھا ہے، وہ تیسرا شیطان فیس بک پر بھی بیٹھا ہے۔ اس لیے میری بہنوں خبردار، کسی کو موقع ہی نہ دو کہ وہ تم سے پرائیویٹ باتیں کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، کوئی غیر مسلم لڑکا آیا فیس بک کے اوپر میسج کیا میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور یہ بیچاری بہت بڑی اپنے آپ کو اسلام کی داعیہ اور مبلغہ سمجھ کے اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگی۔ آپ کسی عالم کا نمبر دے دیتی، کسی عالم کی آئی ڈی ریفر کر دیتی، آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ اس غیر مسلم لڑکے کو دین سیکھنے کے لیے آپ ہی ملی تھی۔ یہ بہت بڑا ٹریپ ہے، اور اسی ٹریپ اور اسی جال سے پہلے وہ آپ سے بات چیت کرے گا، آپ سے جان پہچان بڑھائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے کہے گا آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کا بال بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ویڈیو کال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے مرد کے اندر عورت کے لیے اور عورت کے اندر مرد کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اٹریکشن یہاں بھی کام کرے گا، اور دھیرے دھیرے وہ لڑکی اس کا شکار بن جائے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں کان کھول کے سن لو، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ سوشل میڈیا پر کسی کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے گھر تک پہنچے، وہ تم سے باتیں کرے۔ اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالو۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو، یہ ہاتھ پر مہندی لگا کے مہندی کا ڈیزائن اس کو واٹس ایپ پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ نئی چوڑیاں تم نے خریدی، اس کو فیس بک پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لاکھوں ایسی آئیڈیاں ہیں جو مسلمان لڑکیاں چلا رہی ہیں، اور چند پیسوں کے لیے اور چند ویوز کے لیے وہ اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں۔ کوئی تو پوری تصویر ڈال رہی ہے، کوئی چوڑی کی تصویر ڈال رہی ہے، کوئی اپنی سوٹ کی تصویر ڈال رہی ہے، کوئی اپنے مہندی کی ڈیزائن کی تصویر ڈال رہی ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، کان کھول کے سن لو، تمہارے مہندی کا ڈیزائن بھی پردے کے اندر آتا ہے، تمہاری چوڑی بھی پردے کے اندر آتی ہے۔ تو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ تم اپنی چوڑیوں کی نمائش سوشل میڈیا پر کرو، تم اپنے مہندی کی ڈیزائن کی نمائش سوشل میڈیا پہ کرو۔ ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اگر کوئی عورت پائل پہن کے چل رہی ہے، اس کے پیر میں پائل ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ زمین پہ زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلے، اس کے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ جو اسلام آپ کے پائل کی جھنکار غیر مردوں کے کانوں تک جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا میری بہنوں کہ آپ سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا کے اپنی تصویریں اور اپنے ویڈیوز ڈالیں؟ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی کچھ ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزرا کہ باپ اور بیٹی دونوں ویڈیو میں موجود ہیں، اور باپ چند پیسوں کے لیے بیٹی کو چھوٹے کپڑے پہنا کے، بیٹی کو بے حیائی والے کپڑے پہنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی نمائش باپ کر رہا ہے۔ باپ مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایسی لڑکی مرتد ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جب باپ بے غیرت ہے، جب باپ دیوس ہے، جب باپ اپنی بیٹی کے جسم کی نمائش کر کے اس کا پیسہ کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو بیٹی اگر مرتد ہوگی تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات چیت کرے گا، نہ پاک و صاف کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرنے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت باپ، وہ بے غیرت بھائی، وہ بے غیرت شوہر جس کے گھر کی عورتیں غلط کام کریں اور ان کو کوئی فرق نہ پڑے، جن کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو اور ان کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی تصویر ڈال رہا ہے، اگر بھائی اپنی بہن کی ویڈیوز ڈال رہا ہے سوشل میڈیا پر، اگر باپ اپنی بیٹی کے ویڈیوز اور فوٹوز ڈال رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے وہ بے غیرت باپ ہے، وہ بے غیرت بھائی ہے، وہ بے غیرت شوہر ہے۔ میرے پیارے ساتھی، قوم کی بچیوں کو اگر ارتداد سے بچانا ہے میرے ساتھیوں، ہمیں محرم غیر محرم کا فرق بھی اپنی بچیوں کو بتانا پڑے گا۔ دیور کے لیے بھابھی غیر محرم ہے، دیور کے لیے بھابھی غیر محرم ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے انڈیا کے کلچر میں بھابھی کو ماں سمجھا جاتا ہو، اسلام میں بھابھی کو ماں کا درجہ نہیں دیا گیا، معاف کیجیے گا۔ دیور اگر جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اپنی بھابھی سے بے تکلف کی باتیں کرنا، کھل کر کے باتیں کرنا، بھابھی کا اس سے پردہ نہ کرنا، بھابھی کے کمرے میں بلا اجازت دیور کا چلے آنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ایاکم والدخول علی النساء، اے میرے صحابہ تم غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے؟ کیا جو عورت کے قریبی رشتہ دار ہے اور وہ غیر محرم ہے، کیا وہ بھی عورت کے پاس نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، ایسے رشتے تو اس عورت کے لیے موت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو سالی کے لیے موت ہے۔ ہمارے ہاں بڑی اہم بات ہے، سالی کو کہیں جانا ہے، جیجا صاحب اپنی بائک پہ بٹھا کے اس کو لے کے جا رہے ہیں، یہی سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔
آپ اپنے گھروں کی جوان بیٹیوں کو جب یہ بتاتے ہیں کہ محلے کے جوان لڑکے تیرے لیے غیر محرم ہیں، تو ان کو یہ بھی بتا دو کہ تیری خالہ کا لڑکا بھی تیرے لیے غیر محرم ہے، تیری پھوپھی کا لڑکا بھی تیرے لیے غیر محرم ہے، تیرے چاچا کا بیٹا بھی تیرے لیے غیر محرم ہے، تیرے ماموں کا بیٹا بھی تیرے لیے غیر محرم ہے۔ اور جب یہ غیر محرم ہے تو ان سے رشتہ ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، ان سے مذاق ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، ان سے تعلقات ایک لمٹ میں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں آئے، دوستوں کو لے کے آئے، بہن سے کہا بہن چائے بنا دے، بہن چائے بنا کے لائے، اور آپ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں تو چائے لے کے آ جا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے صاحب کہ آپ کی بہنیں تو آپ کے دوستوں کی بھی بہن ہیں، آپ کے سمجھنے سے وہ آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہو جائے۔ ابھی دلی میں جو ہتیا کانڈ ہوا ہے، اور بقرعید کے دن ایک غیر مسلم لڑکے کو ایک مسلمان لڑکے نے جو مارا تھا، اور بعد میں پولیس نے اس مسلمان لڑکے کو انکاؤنٹر میں بھی مار دیا، اس پورے واقعے کے پیچھے جب اس کی حقیقت پتہ لگائی گئی تو پتہ یہ لگا کہ وہ غیر مسلم لڑکا اس مسلمان لڑکے کے گھر میں آتا تھا، دوستی تھی، اور اس مسلمان لڑکے کی بہن کے اوپر اس کی نظر تھی، اور اس سے وہ باتیں کرتا تھا، اور اس بات پر ناراض ہو کر کے یہ سارا کام اس لڑکے نے کیا۔ یہ سوچ لیجیے آپ کا انجام کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ اگر اپنے دوستوں کو گھر پہ لاتے ہیں، اپنے تعلقات والوں کو گھر پہ لاتے ہیں، خبردار اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں، اپنے دوستوں کو ان کا محرم نہ سمجھیے گا۔ آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ جس نظر سے اپنی بہن کو دیکھتے ہیں آپ کے دوست لوگ بھی اسی نظر سے دیکھیں۔ یہ اسلام اللہ کا مذہب ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے انسان کی کمزوری کہاں کہاں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ میرے بندو، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے انسان کے نفس میں کون کون سا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کون کون سا خیال پیدا ہوتا ہے، انسان کی کمزور نسیں کہاں ہے، انسان کی کمزوری کیا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اللہ ہم سے قریب ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، مگر اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ ہمارے ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اے میرے بندو، دو فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، ایک نیکیوں کو لکھ رہا ہے، گناہوں کو لکھ رہا ہے۔ تم سو جاتے ہو، میرے فرشتے نہیں سوتے ہیں، تم تھک جاتے ہو، میرے فرشتے نہیں تھکتے ہیں، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، تمہاری زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں، ان الفاظ کو بھی وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم دیجئے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیجئے۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے۔ بیٹا نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کیجئے، بیٹی نماز نہ پڑھے تو حساب لیجئے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا، ابراہیم کو یاد کیا، اسماعیل کو یاد کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو میرے نبی اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدے کے پکے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وہ اسماعیل کی سنت پر عمل کرنے والوں، تم اسماعیل کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ بچے نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کیجیے، حساب لیجیے۔ بچہ رات میں 2 بجے کیوں گھر میں آ رہا ہے؟ ایک ٹائمنگ سیٹ کیجیے۔ ایسا ماحول نہ بنائیے کہ لڑکیوں پر تو بڑی پابندی ہے اور لڑکوں کے لیے 100 خون معاف ہے۔ جس گھر کے لڑکوں کو بہت چھوٹ دی جائے گی،
लड़का जिससे चाहे दोस्ती करे, शराब पी के आ जाए, नशा करके आ जाए, रात को 2 बजे आ जाए, और आप ये सोचें कि उस घर की लड़कियां बड़े पर्दे में रहे और बड़े दायरे में रहे, ये नहीं हो सकता। जिस घर में लड़के गर्लफ्रेंड बनाएंगे, उस घर की लड़कियों के भी कुछ बॉयफ्रेंड होंगे। जिस घर का लड़का 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के लिए किसी लड़की को फूल देने जाएगा, उसकी बहन को भी कोई ना कोई फूल दे रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते हैं। आप अपने घरों में बच्चों की भी निगरानी करें और बच्चियों की भी निगरानी करें। हजरत मरियम को देखो, मरियम कहां रहती थी? मस्जिद में रहती थी। और उनकी परवरिश कौन कर रहे थे? अपने दौर के पैगंबर कर रहे थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मरियम के पास बेमौसम का फल आया करता था। आम का मौसम नहीं, आम आ रहा है। अनार का मौसम नहीं, अनार आ रहा है। हजरत मरियम के पास जब ये फल आता था, हजरत ज़करिया कहते थे, अन्ना लकी हाज़ा या मरियम, ए मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया? कालत मरियम कहती है, ये फल अल्लाह की तरफ से आया। मेरे प्यारे साथियों, अगर मरियम जैसी औरत से और मरियम जैसी लड़की से ये पूछा जा रहा है कि तेरे पास ये फल कहां से आया, आपकी लड़कियां, उनके पास नया मोबाइल कहां से आया, उनके मोबाइल पर रिचार्ज किसने कराया, उनके पास नया पर्स कहां से आया, उनके पास पैसे कहां से आए, ये पूछना भी एक गार्जियन की जिम्मेदारी है। ये नजर रखना भी एक माँ की जिम्मेदारी है। ये नजर रखना भी एक बाप की जिम्मेदारी है। आंखें न बूदिए मेरे प्यारे साथियों। लड़कियों की परवरिश खास तौर से बड़ी आजमाइश वाली होती है। लड़कियों को पालना आसान काम नहीं है, और ये नबी ने फरमाया था, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला लड़की दे के आजमाता है, जिसके घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला बेटी दे के आजमाता है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, और इस इम्तिहान में वो इंसान खड़ा उतर जाता है। वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगी। बेटी को पालना आसान काम नहीं है मेरे साथ। बेटी को जमाने की गंदी नजरों से भी बचाना है, और बेटी को वो तालीम भी देना है कि बेटी का कदम गलत रास्ते पे न चला। और फिर जब बेटी जवान हो जाए तो शादी भी करना है। लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। वो बाप जो बेटियों का हर अरमान पूरा करता है, वो माँ जो बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, कैसे अपने कलेजे पे पत्थर रख के बेटी को विदा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप अगर बेटी के बाप हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक बहुत बड़े इम्तिहान में हैं, और इस इम्तिहान में आपको पास होना है, आपको फेल नहीं होना है। कौम की बच्चियां आज जो मुर्तद हो चुकी है, उन्हें हम उससे कैसे निजात दिलाएं, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। अगर किसी लड़की के बारे में मालूम हो कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़के के चंगुल में फंसी है और उसके साथ बातें कर रही है, उसके साथ घूम रही है, फिर रही है, तो नौजवानों की एक टीम ऐसी भी होनी चाहिए जो ऐसी लड़कियों का पता लगाए और उनके गार्जियन से मिल करके वक्त रहते उस लड़की को बचा ले। कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए और वो लड़की मुर्तद होकर के उसके साथ भाग जाए। मेरे भाइयों, मसला सिर्फ इतना नहीं है कि लड़की भाग करके मुर्तद हो गई और उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ले। मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला इस बात का है कि वो लड़की अगर उसी हालत में मर गई तो जहन्नम की आग में जाएगी। मैं पूछता हूं आपसे, आप अगर औलाद वाले हैं, कि आप ये सोच, कि आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं, कि आप ये सोच भी सकते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची वो दुनिया की आग में जल जाए। हम जब दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ देख नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। मेरे प्यारे साथियों, उस आग से हमें अपनी बच्चियों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बेटियों को तौहीद की नेमत से हमें उनको माला माल रखना है, अपने आप को भी तौहीद पे कायम रखना है और अपने बच्चों की भी तौहीद की और उनके अकीदे की फिक्र करना है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे भी बुत परस्ती से बचा और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचा। अगर इब्राहीम को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है तो हमें तो और ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी कौम की बच्चियों की फिक्र करें और उनको दीनी तालीम दें।
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسکولوں میں نہ بھیجیں، کالجوں میں نہ بھیجیں، آپ اپنی بچیوں کی بنیاد اتنی مضبوط کر دیں، ان کو ایسی توحید کی اور دین کی ایسی مضبوط تعلیم دے دیں کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، وہ لا کی اسٹوڈنٹ ہو، وہ ٹیچر بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے، اپنے دین پر قائم رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے حجاب پر قائم رہے، اپنی بنیادوں پر قائم رہے۔ وہ تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ دینی مدرسے جو کھل رہے ہیں، یہ اسی سمت میں ایک قدم ہے کہ آپ اپنی آنے والی بچیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آپ دینی تعلیم دیں، ان کو حضرت فاطمہ کا کردار دیں، ان کو سارہ کا کردار دیں، ان کو ہاجرہ کا کردار دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف بھی اپنی بچیوں کو ہم لے کے جائیں، اور کچھ نہیں، مکمل نہیں تو اس حد تک ان کو دینی تعلیم دے دیں کہ ان کا قدم کبھی بہکنے نہ پائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ شیخ عنایت اللہ صاحب کے گاؤں میں ان کے مدرسے کا بھی پروگرام ہے، وہاں بھی مجھ کو خطاب کرنا ہے، یہی علاقہ ہے، یہاں سے قریب میں وہ گاؤں ہے۔ انشاءاللہ کل بھی وہاں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں خطاب ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ ارتداد کے فتنے سے اے اللہ تو ہماری ملت کی، ہماری قوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما۔ ملک میں جو لوگ نفرت کا زہر گھول رہے ہیں، آئے دن ایسے واقعات انجام دے رہے ہیں جس سے نفرت کی کھائی اور بڑھ جائے، اے اللہ ایسے لوگوں کی چالوں کو تو ناکام کر دے اور ملک کے تمام لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ امن اور شانتی کے ساتھ ملک کے تمام باشندوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، توحید و سنت پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی توحید و سنت پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔